السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، میں پہلے ہی بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے، تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کشمیر ایشو۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اچھا، تو کشمیر آپ سب کو پتہ ہے کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑی اسٹیٹ یہ تھی۔ تو جب یہ نا پارٹیشن ہوئی تھی برصغیر کی، تو اس وقت نا برٹش جو حکومت تھی، گورنمنٹ تھی، اس نے یہ دیا تھا، یوں کہہ لیں کہ یہ اس کو اختیار تھا کہ وہ جس کے ساتھ مرضی چلے جائیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے پاکستان کے ساتھ، اور اگر وہ جانا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کے ساتھ، مطلب الحاق کرنا ہے کسی نہ کسی ملک کے ساتھ نا۔ تو اس کا اس وقت راجہ تھا ہری سنگھ۔ تو اس نے نا پہلے تو یہ کہا کہ میں آزاد، مطلب یوں کہہ لیں کہ اس نے نا اسٹینڈ سٹل کا نا وہ معاہدہ کیا ہوا تھا پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ۔ تو اس میں نا ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن اس کا، اس کے علاوہ پارٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے، اسیشن اور یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور ڈکسن پلین اور سملا ایگریمنٹ، انڈین ویو، پاکستان ویو، ٹھیک ہے، اور ہیومن رائٹس وائلیشن۔ تو اس کے بعد ہم چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کا انٹروڈکشن۔ تو انٹروڈکشن میں نا پہلی تو یہ بات کہ اس میں جو ہے نا اس کا 30% حصہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، اور 55% جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں، اور 15% جو ہے نا وہ چائنا کے قبضے میں ہے۔ اور اس کے کشمیر کے لیے 3 وارز ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کارگل کی ہے نا وہ کنفلکٹ، وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو 1941 میں ہوئی تھی نا مردم شماری، اس کے حساب سے 77% جو تھے نا، مطلب 77% مسلمان تھے اور 20% ہندو، اور اقلیت مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ اور جو مذہب ہے عیسائی وغیرہ، تو وہ 3% ہے اس میں۔ تو ایسے یہ نا 100% بنتا ہے۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن تھا چھوٹا سا اس کی آبادی کے بارے میں، اور اس کے بارے یہ اس وقت لوکیٹڈ کہاں پہ ہے اور کس کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پارٹیشن کے بارے میں۔ تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پارٹیشن کی۔ تو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، ہری سنگھ وانٹیڈ انڈیپینڈنس۔ تو اس میں نا ہری سنگھ جو کہتا ہے وہ نا اسٹینڈ سٹل، اس نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، کہتا ہے کہ ہم نا آزاد رہیں گے، ہم کسی کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے، یوں کر کے اس نے نا کشمیریوں کا ٹرسٹ جیت لیا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، جب پارٹیشن ہو گئی تو اس نے نا مسلمانوں سے، یہ خود ہندو تھا نا، تو اس نے مسلمانوں سے وہ ہتھیار لینے شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو ہتھیار ضبط کر کے وہ جو تھی ہندو پاپولیشن اس میں بانٹنے شروع کر دیے۔ تو اس طریقے سے نا وہاں پہ یوں کہہ لیں ایک موومنٹ یا پھر بغاوت شروع ہو گئی، جس میں کشمیریوں کو سپورٹ تھی۔ یہ پختونس جو کنٹرول لائن کے ساتھ جو جتنے بھی علاقہ جات تھے نا، تو وہاں سب کی ان کو سپورٹ تھی۔ تو یوں کر کے نا وہاں پہ مسائل شروع ہو گئے اور نا کشمیریوں نے بغاوت کر دی۔
تو اس کے بعد نا یوں ہوا کہ جو تھا ہری سنگھ، اس نے الحاق کر دیا، اس نے نا انڈیا سے نا مدد مانگ لی، کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے، لیکن جو تھا نہرو لال، تو اس نے نا کہا کہ ہم اس شرط پہ کریں گے، وہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے اگر آپ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق کا اعلان کریں تو یوں کر کے نا ہری سنگھ نے الحاق کا اعلان کر دیا، تو انڈین آرمی جو تھی وہ کشمیر پہنچ گئی۔ تو وہاں پہ تو یوں کر کے نا بس یہ جو تھا، یہ اس کے بعد انڈیا کے ساتھ یہ جوائن ہو گیا جو کشمیر تھا۔ اس کے بعد پیپل آف تو جو گلگت کے لوگ تھے انہوں نے پاکستان کو چوز کیا۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی۔ تو یہ جو تھی نا انڈیا، جب وہ جو ہری سنگھ تھا اس نے انڈیا کی آرمی کی مدد لے لی تھی، تو جو بھارت تھا وہ اس چیز کو لے کے گیا یونائٹڈ نیشن میں، UN میں نا، تو ایسا جا کے نا اس نے سب سے مطلب کشمیریوں سے وعدہ کیا کہ میں آپ لوگوں کے لیے الیکشن کرواؤں گا، ٹھیک ہے، تو الیکشن کرواؤں گا، آپ لوگ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، تو آپ لوگ پلیز یہ جنگ وغیرہ بند کریں، اور بڑی بڑی قسمیں کھائیں، اور اس نے نا یہ بھی وعدہ کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ تو یوں کر کے یہ سیز فائر ہو گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو سیز فائر مطلب کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ تو وہاں پہ جو یونائٹڈ نیشنز تھی، تو انہوں نے وہاں پہ مطلب کہ پرپوزل رکھا تھا انڈیا کے سامنے اور پاکستان کے سامنے۔ تو پرپوزل یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی جو ہے وہ پاکستان پہلے وہاں سے آرمی نکال لے، پھر انڈیا وہاں سے آرمی نکالے گا۔ تو اس طریقے سے پہلے پاکستان نے یہ کہا کہ اگر ہم انڈیا سے وہاں کشمیر سے اپنی آرمی نکالتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بھی اپنی آرمی نکالیں گے، تو اس وجہ سے پہلے جو تھا پاکستان نے ریجیکٹ کیا اس طریقے۔ تو دوسری بار نا پاکستان نے ایک اور پرپوزل رکھا ان کے سامنے اور کہا کہ ہاں ادھر وہ اپنی آرمی نکالیں، ادھر سے ہم اپنی آرمی نکالتے ہیں، یوں انڈیا نہیں ماننا تھا۔ تو اس کے بعد نا یہ جو شملہ ایگریمنٹ ہے، تو اس کا بھی نا یہ کشمیر کے ساتھ تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ اس کا کشمیر ایشو میں تھوڑا سا کردار ہے، وہ اس طریقے سے کہ جب جو شملہ کانفرنس ہوئی تھی، جب یوں کہہ لیں کہ جب بھٹو کے دور میں یہ بنگلہ دیش مطلب ہم سے علیحدہ ہوا تھا، تو تب کی بات ہے، تب نا ہمارے جو تھے 90,000 تقریباً فوجی جو تھے وہ انڈیا کی قیادت میں چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے نا یہ معاہدہ کرنا پڑا تھا۔ تب نا بھٹو نے اس معاہدے پہ سائن کیے تھے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ فوجیوں کو آزاد کروا لے۔ تو وہاں پہ ایک شرط تھی کہ جب بھی ہمارے بیچ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم خود بات چیت سے مطلب کہ یہ حل کریں گے، ہم اس معاملے کا ہم اپنے کسی بھی معاملے کو یونائٹڈ اسٹیٹ میں نہ نہیں لے کے جائیں گے، اس کو عالمی مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ تو یوں کر کے اب انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا آپس کا ہے معاملہ، تو یہ ہم دونوں کی بات چیت سے حل کرنا ہے، تو
جو کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو یونائٹڈ نیشنز ہے ان کا اس میں کوئی کردار نہیں، وہ کشمیر کے مسئلے پہ نہیں بول سکتے تو وہاں پہ جو یہ پاکستانی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے، جو ایگریمنٹ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو کشمیر کا ایشو بہرحال تو جو بھی ہے یہ انڈیا جو ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے حساب سے جو پاکستان ہے وہ صرف ہم سے بات کرنے کا حقدار ہے، اور وہ کشمیر کے ایشو کو وہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اس کے بعد نا انڈینز ویوز، تو وہاں تو یہاں پہ یوں کہتے ہیں کہ جو ہے جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ کشمیر میں جو بھی ہے، کشمیر میں جتنی بھی ٹیررزم ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے پیچھے شملہ ایگریمنٹ کی بات کی ہے، تو وہاں کہتے ہیں کہ اس چیز کا نا پاکستان حقدار ہے۔ کہتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز میں جب ہم یہ مسئلہ لے کے گئے تھے تو پاکستان نے اس چیز کو ماننا، مطلب یہ پاکستان حل ہی نہیں کرنا چاہ رہا کشمیر ایشو، تو اس وجہ سے نا یہ جتنا بھی مسائل ہیں اس کی مطلب کہ جو ہے اس کے ذمہ دار وہ پاکستانی ہے۔ تو اس کے بعد پاکستانی جو ہیں ان کے علیحدہ ویوز ہیں، ٹھیک ہے، تو پاکستانی یہاں پہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم کسی کے معاملے میں انٹرفیئرنس کریں، مطلب ہمیں نہیں ضرورت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر ہمارے پاس ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ جس طرف مرضی جانا چاہتے ہیں جائیں، کوئی پرابلم نہیں، وہ ان کو ایک اپنی چوائس کی مطلب ان اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی چوائس کے مطابق اپنے ملک یا اپنے اسٹیٹ، اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آزاد رہیں، تو ہمیں کوئی اس سے لین دین نہیں ہے۔ تو پاکستان کے ویوز یہ ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹر کرشن میمن said Kashmir would vote to join Pakistan and no India government responsible for agreeing to playback would survive۔ تو وہ یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا مطلب کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ان کا یہ ویوز ہے، یا پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ انڈیا جو کشمیری ہیں ان کو خود اپنی رائے کا اختیار ہونا چاہیے، اور ان کو یہ اختیار ہو، وہ جس طرف مرضی جانا چاہیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں مطلب۔ تو اس کے بعد کشمیری ویو جو ہے، لیکن کشمیری جو ہے نا وہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تو یوں کر کے کنفلکٹ ہے کشمیر کے اندر بھی ان کے بیچ آپس میں۔ تو یہاں پہ ہیومن رائٹ، تو یہاں پہ میں اچھا ہیومن رائٹس وائلیشن یہاں پہ بات ہوئی ہے، تو ان انڈین کنٹرول کشمیر دیر آر 43% human right violation comparable to Pakistan control Kashmir where the ration is 19%. Kashmiri Muslims have been killed since۔ تو یہاں پہ نا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو انڈین ہیں انہوں نے کشمیر کے کنٹرول جتنے بھی ہیں ان کو سب یوں کہہ لیں کہ ضبط کیا ہوا ہے، اور ان پہ بائی فورس ان پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بالکل ہی
غلط بات ہے. اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ 90,000 کشمیری مسلم، مطلب 90,000 جو کشمیری مسلمان ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں 1988 سے پہلے، 1988 سے پہلے تک. 90,000 کشمیری جو ہیں مسلمان وہ قتل ہو چکے ہیں. موسٹلی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کنڈیم انڈیا. تو آن پاکستان سائڈ موسٹلی ملیٹنٹ گروپ اسکیوٹ. اچھا، تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پہ اگر ہیومن رائٹس کے وائلیشن کی بات کی جائے تو انڈین جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو ان کے رائٹس دینے چاہیے، تو ان کا حق ہے. تو یہاں پہ آگے بات کرتے ہیں جواہر لال نہرو، جس نے جب یہ ہوئی تھی نا، جب یہ پارٹیشن ہوئی تھی، اس کے بعد انڈین آرمی کشمیر پہنچی تھی، تو کشمیریوں سے نا جواہر لال جو نہرو تھا اس نے خطاب کیا تھا اور وعدے کیے تھے، بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی کہ میں آپ لوگوں کو نا یہ حق دوں گا، ووٹنگ کا حق دوں گا. تو لیکن جب سیز فائر ہوا، جب جنگ ختم ہوئی، تو اس کے بعد وہ اپنا وعدہ وغیرہ سب کچھ بھول گئے. یہ نا میں نے امپورٹنٹ جو ہیں یوں کہہ لیں کہ پوائنٹس یہ یہاں پہ اسکرین پہ شو کر رہا ہوں، تو آپ لوگ ایسا کریں یہ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. تو چلیں یہاں پہ نا تقریباً ہمارا لیکچر جو ہے وہ کور ہو رہا ہے. تو میں یہاں مطلب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آج ہم کشمیر کے مسئلے پہ بات کریں تو آئی تھنک کشمیریوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ رہنا چاہیں رہیں. اگر آزاد رہنا چاہیں تو ان کو آزاد رہنے کا بھی حق ہونا چاہیے نا. تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ میری بات سے ایگری ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگر نہیں ایگری تو وجہ کے ساتھ اپنے کمنٹ پلیز اس ویڈیو پہ اپنا کمنٹ کریں اور اپنی رائے ضرور دیں. تھینک یو. اللہ حافظ.